حسد کی ایک نئی قسم سننے میں آتی ہے ڈیجیٹل حسد، جس میں لوگ دوسروں کی پوسٹ ویڈیوز دیکھ کر خود کو حقیر ناکام محسوس کرنے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر ایسی آگ میں جلنے لگتے ہیں کہ سامنے والے کو جلا کر ہی دم لیتے ہیں۔ تو شریعت اس ذہنی عذاب سے نکلنے کا کیا حل پیش کرتی ہے؟ کیا ریاکاری صرف زبان سے نہیں، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سٹوری سے بھی ہوتا ہے؟ کیا حسد کی جدید شکل ڈیجیٹل احساس کمتری ہے؟ میں سوال کی گہرائی تک پہنچ نہیں سکا۔ حاجی عمران اگر سمجھا دیں مجھے۔ میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا موبائل پر ہم نے کسی پوسٹ پر کسی کی بھی ویڈیو یا اس طرح کوئی چیز دیکھی، اس کی ترقی دیکھی یا اس کا کوئی نام دیکھا، اس کی شہرت دیکھی، اس کے لائک زیادہ ہو گئے یا اس کو زیادہ پذیرائی ملنے لگ گئی۔ اب یہ دیکھ کر دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو اتنا رسپانس نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں مل رہا، تو یہاں پر وہ خود کو بھی احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے، اور اس کے متعلق بھی اگر ہو سکتا ہے اس کا حسد میں وہ مبتلا ہو رہا ہو کہ پھر وہ کہ اس کی یہ ترقی یا اس کی شہرت یا اس کے تعلق سے جو نیک نامی ہو رہی ہے وہ دیکھ کر اس کو ایک جلن پیدا ہو رہی ہو، اور وہ حسد کی جو تعریف ہے اس تعریف پر اگر وہ اترتا ہو تو واللہ عالم کہ اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا وغیرہ، تو اس طرح چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی مطلب کہ پھر اس طرح کی پوسٹوں پہ پھر وہ کمنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں، یا پھر آپس میں گفتگو میں اس کے بارے میں پھر طرح طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ یار اب یہ سوشل میڈیا پر ہی مشہور ہو گیا، بس آتا پاتا کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو کنٹینٹ کو بنا کر دے دیتا ہوگا تو اس کی چل پڑی وغیرہ وغیرہ، پھر نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو۔ میں جو سمجھ پایا ہوں شاید یہ اب یہ ہے تو مطلب کھوٹا مطلب دل جلانے والا معاملہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ کسی کے لائق زیادہ ہیں تو کوئی وہ ترقی زیادہ کر گیا سوشل میڈیا میں، تو اب اس میں دل جلانا تو یعنی اسی صورت میں ترقی ہوتی ہے عام طور پہ، ہے نا۔ مذہبی کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہے نا کہ جھوٹ زیادہ بولے، ایکٹنگ زیادہ کرے، شوشے زیادہ چھوڑے، افواہیں اڑائے، تو اس کے لائق ہی لائق ہے، وہ لائق ہیں یا نہ لائق ہیں جو بھی ہے وہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ان سے کیا دل جلانا تھا یار، آدمی مطلب دیکھے تو کسی نیک آدمی کو دیکھے تو اس لیے دل جلائے کہ افسوس میں نیک نہیں بن سکا، تو اس میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوگی کہ یہ اس کی نیکی ہٹ جائیں اور میں نیک بن جاؤں، ایسی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اگلا مطلب ماشاءاللہ تہجد پڑھتا اور میں یار فجر تک سے محروم ہوں، تو یوں دیکھ کر اپنا دل جلائے کہ میں یار فجر تو پڑھوں کم از کم، میں مطلب تہجد بھی پڑھوں کاش، مطلب تو یہ تو ایک مطلب بہت اچھا مطلب ہے کہ اچھی سوچ ہے۔ باقی یہ سوشل میڈیا میں کسی ترقی دیکھ کر، یہ ترقی جو نا یہ بلبلے کی طرح ہے، سمجھے، وہ بلبلے کی طرح پھٹ جائے گی۔ اگر کوئی شیر کا سوا شیر آ گیا نا اور اس کی پولیں کھولنی شروع کر دی نا تو یہ منہ دکھانے ایسا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے مطلب اس پر تو جو دل جلاتے ہیں میں ان کو مطلب کہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی برف پیش کروں گا کہ اپنے دل پہ رکھ لو اور مدینہ کا رخ کر لو، کہ یار یہ بار بار مدینہ شریف ماشاءاللہ اس کو حاضری نصیب ہوتی ہے، میں تو ایک بار بھی نہیں گیا، اور روے دل جلا کے کاش اسی کے صدقے مجھے بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہر سال یہ حج پر اس سعادت پاتا ہے اور میں یار ابھی تک نہیں جا سکا، کاش اس کے صدقے میں بھی حاجی بن جاؤں۔ تو یعنی کہ اچھائیوں میں کسی کا مطلب کسی کو دیکھ کر اپنی کمی پر اپنا دل جلائے، اس لیے کہ مطلب میں ایسا نہیں بن سکا، کاش میں ایسا بن جاؤں، تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ تو اس کے بارے وہ جنرل بات ہے کہ سوشل میڈیا کے یہ ماحول دیکھ کر تو علاج ہی مانگا ہے کہ اس کا علاج کیا، تو یہ علاج ہے۔ باقی اس کا حسد یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حسد بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ مطلب اتنی ترقی کر گیا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، تو یوں کر کے بھی مطلب۔ تو اب یہ کہ حسد کی صورتیں ہیں کہ ایک آدمی گناہ میں بہت بڑھ گیا، یعنی کہ بدترین میوزک کا یہ آرٹ جانتا ہے، بہترین لوگ بولتے ہوں گے، میں بدترین بولوں گا، تو بدترین میوزک کا وہ آرٹ جانتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور جھومتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب اگر حسد کرتا ہے چاہتا ہے کہ یہ چیز اس سے جاتی رہے تو یہ صحیح ہے۔ یا کوئی دولت مند ہے، دولت تو نعمت ہے، دولت مند ہے لیکن اپنی دولت کی وجہ سے یہ ظلم کی آندھیاں چلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اٹھوا لیتا ہے، تھانے میں بند کروا دیتا ہے، اور تکبر کرتا ہے اور غریبوں کو مطلب انہیں خون چوستا ہے۔ تو ایسے شخص کی دولت سے ان وانوں کا یعنی حسد کرنا، یہ حسد ہوتی ہے کسی کی نعمت چلے جانے کی تمنا کرنا، کہ اس کے نعمت کو زوال لگ جائے، اس کی نعمت اس سے چھین لی جائے، اس کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ تو اگر اس لیے اس مالدار سے حسد کرتا ہے کہ اس کا مال چلا جائے تاکہ غریب جو ہے وہ سکھ کا سانس تو لے، یہ حسد اس کی مطلب بری نہیں ہے، گناہ والی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے اس میں، کہ یہ مسلمانوں کی غریبوں کی ہمدردی میں ایسا سوچ رہا ہے۔ تو اس کے موقع کی مناسبت ہے، لیکن جنرلی جو حسد ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا۔ حسد مطلب کسی کے نعمت کے جو اچھی نعمت ہوتی ہے خامہ خامہ دل وہ جلاتا ہے اور مطلب یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی نعمت ضائع ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کہ کسی کو اللہ پاک نے شکل و صورت اچھی دی ہے، حسین ہے، اور اپنا آئینے میں دیکھتا ہے تو مطلب بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں چہرے پر،
وہ بھی کالے کالے. تو اب یہ گھبراتا ہے کہ یار میں تو بدصورت ہوں, یہ یار سب لوگ اسی کی طرف مائل ہوتے کہ اس کا شکل و صورت اچھی ہے, کیسا ہنس ہنس کے بات کرتا ہے, اور مطلب دانت بھی کیسے موتی جیسے اس کے, میرے دانت تو یار پیلے پیلے ہو گئے, صفائی خود نہیں کرتا حالانکہ. تو اس طرح وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کی جیسا بدصورت بد شکل ہو جائے, یا کم از کم یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کی یہ نعمت جو ہے نا حسن والی ہٹ جائے. تو یہ حسد برا ہے. اور حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو یوں موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے. نعت اچھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے حسد کی, یار اس کی آواز کا گلا بیٹھ گیا تو یار اچھا ہے, میری بھی ذرا میرا بھی کوئی بھاؤ پوچھے گا. تو بھاؤ پوچھے گا مطلب یہ کہ سائڈ ہے, میں کہہ رہا ہوں, ورنہ خالی اتنی تمنا کرنا کہ اس کی آواز خراب ہو جائے, اس کی یہ نعمت اس سے چلی جائے, یہ حسد ہے, اور اس پر بھی گناہ. اچھا اسی طرح کوئی قاری صاحب ہیں, بڑے بہترین, ان کے مطلب یہ کہ قواعد جانتے ہیں تجوید کے, اور بہترین قراءت کرتے ہیں, اللہ نے ان کو آواز بھی اچھی دی ہے, سمجھے. تو اب اس سے ان سے حسد کرنا کہ یہ مطلب یوں ہو جائے, بھول جائے. ایک حافظ صاحب ہیں, 2 حافظ صاحب ہیں, ایک حافظ صاحب بڑے ذہین ہیں, مصلح پڑھاتے ہیں تو ان کو لقمہ دینے کی حاجت نہیں ہوتی, اور دوسرا پل ہی لقموں پر رہا ہے, وہ جب قرآن سناتا ہے تو دے لقمہ بولتا رہتا ہے. اب اس کو اس حافظ صاحب سے حسد ہونا کہ یار یہ بھی میرے ایسا ہو جائے تو اچھا ہے, اس کی واہ اس کی نکل پڑی ہے, اپنا تو لوگ تنقید کرتے ہیں. یہ مطلب حسد بہت زیادہ ماحول میں ہے, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم حسد کر رہے ہیں. تو حاسد جو ہے نا وہ ایسا بدنصیب آدمی ہے کہ یہ اللہ پاک کی تقسیم پر خوش نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک نے اس کو حسن دیا, اس کو مال و دولت دیا, اللہ پاک نے اس کو اچھی آواز سے نوازا, ذہانت سے نوازا اس کو, اور یہ مطلب یعنی اس سے یہ چڑھتا ہے کہ اس کو کیوں ایسا ملا, یہ دور ہو جائے اس سے. لیکن حسد بہت برا ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, مختصر سی, 100 پیج ہوں گے شاید, اس کا نام ہی حسد. یہ ضرور لیجئے, پڑھیے, حسد کے بارے میں جاننا, کیونکہ یہ باطنی بیماری ہے, اندرونی بیماری ہے, اس کا ظاہری طور پر پتہ نہیں چلتا. تو اس کے بارے میں معلوم کرنا, اس کا علاج معلوم کرنا, یہ سب فرض ہے. حسد کے بارے میں ضروری احکام جاننا. تو یہ حسد, یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے لیجئے, اس کو پڑھیے, یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے نفع اٹھائیے اور پڑھیے اس کو, تو پتہ چلے یہ ہے کیا. یہ بیماری بہت عام ہے, بچے حسد کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. حضور کیا حسد کی ایک وجہ شہرت طلبی بھی ہے کہ مجھے شہرت مل جائے؟ یعنی ایک انسان چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں, اور اس کو چونکہ شہرت وہ مل نہیں رہی ہے, اب کسی اور کو شہرت مل رہی ہے, تو اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو حسد ہو جاتی ہے کہ یار اس کی شہرت, جب تک یہ مشہور ہے تب تک میں نہیں ہو سکتا. یا تو وہ اس کی شہرت کو برباد کرنے کے لیے اس پر طرح طرح کے الزامات اور تہمتیں اور بہتان اور اس طرح کی چیزیں لگائے کہ یہ بدنام ہو جائے تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. یعنی کسی کو چھوٹا دکھا کر میں بڑا بننا چاہتا ہوں. کہ یہ اس طرح کی چیزیں فیلنگ کی جو وجہ ہوتی ہے وہ خود اپنی ذات کے لیے شہرت طلبی ہے. یہ سب بھی مطلب یعنی کہ ہوتا ہوگا بالکل, کہ کسی کی شہرت کو دیکھ کر جلنا اور اس کی شہرت ضائع ہو جائے, مطلب اس کی شہرت جاتی رہے. تو یہ ایک نعمت تو ہے شہرت. اب کسی کو شہرت, اب جیسی شہرت میں نے شروع میں ایک وضاحت کی نا, اب کسی کو فلم ایکٹر ہے, اس کی وجہ سے شہرت ہے, تو وہ شہرت اس کے لیے بربادی کا باعث ہے کہ جتنا یہ مشہور ہوگا اتنا مطلب آخرت اس کی برباد ہونی ہے. اس کے جتنے فین بڑھیں گے اتنے یہ تباہی پر مزید دلیر ہوگا اور آگے بڑھے گا, اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو ایسی شہرت سے اگر یہ کوئی تمنا کرتا ہے کہ یار اس کی شہرت جائے تاکہ یار یہ بندہ مسجد میں نظر آئے اور اس کی آخرت سنور جائے, تو اب یہ کہ یہ اچھی تمنا ہے, نیکی کی تمنا ہے. تو انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ مطلب شہرت تو ہے, مطلب وہ قرآن کریم میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے شہرت دیتا ہے, ذلت دیتا ہے. بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ پاک, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کی دی ہوئی عزت, یوں تو سب کچھ قادر اللہ ہی ہے, میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب یہ کہ جو مطلب یعنی کہ جو نیکی کے حوالے سے بعضوں کو عزت ہوتی ہے, کہ جیسے میں نے مثال دی قراءت کی, یا کوئی تصنیف اچھی کرتا ہے, کسی کو لکھنا اچھا آتا ہے, وہ دینی مضامین آرٹیکلز اچھے لکھتا ہے, اچھی کتابیں تصنیف کرتا ہے, اور دوسرا ہے کہ اس کو اس طرح لکھنا نہیں آتا, وہ لکھتا ہے تو مطلب اس کی مطلب کمزور ہوتی ہے لکھائی کا انداز جو ہے, تو اس کی کتاب زیادہ بکتی ہے, اس کا آرٹیکل زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا کم. تو یوں بھی حسد کا چانس تو ہے کہ حسد ہو سکتا ہے, یار یہ اس کی یہ مطلب ترکیب ہے نہیں, آؤٹ ہو جائے اور اس کا ذہن خراب ہو جائے اور یہ صحیح لکھ نہ پائے.
میں صحیح لکھ لوں، میں آگے بڑھ جاؤں، یہ بھی دوسرا مطلب ہے. نہیں، یہ شرط نہیں ہے اس کے لیے حسد کی تعریف میں بھائی اتنا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اس کی نعمت جاتی رہے. اگر یہ بھی ایک تعریف ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی وہ یہ کہ اس کی زوال نعمت کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے. زوال نعمت میں نعمت چھن جانا، نعمت اس کی چلی جائے، زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کی تمنا کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ